बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यौम दिफाए पाकिस्तान के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ सादिया अफसाल। ख़वातीन व हज़रात, कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन इंतहाई मोतबर होते हैं और यौम दिफाए पाकिस्तान यानी आज से 56 बरस पहले का यह दिन 6 सितंबर 1965 उन्हीं दिनों में से एक है जिस दिन दुश्मन ने अपने नापाक इरादे के साथ ये सोचा कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देखे और ये ख्वाब देखा कि वो शाम की चाय लाहौर के जिमखाना में जाकर पिए। दुश्मन शायद ये भूल गया था कि इस कौम के पास, इस मुल्क के पास एम आलम जैसे शाहीन मौजूद हैं। दुश्मन ये भूल गया था कि इस कौम के पास मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जैसे सपूत मौजूद हैं। चाहे वो चविंडा का मकाम हो या बहावलपुर का सहरा, चाहे वो सियालकोट का महाज हो या कराची का समंदर, हर जगह पे, हर महाज पे दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्योंकि कहा जाता है कि जंग सिर्फ और सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जोश से लड़ी जाती है, जज्बे से लड़ी जाती है। और ये वो जज्बा था, ये वो जोश था जो उस दिन पाकिस्तान की इन तीनों आर्म फोर्सेस की तरफ से तो दिखाया ही गया, लेकिन किस तरीके से इनकी पुष्ट पर पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई और वो क्या अवामिल थे जो इस जंग का बायस बने, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से और नेवी की तरफ से यकजान यक कालिब होने का जो अमली मुजाहरा किया गया, आखिर वो कैसा मुजाहरा था, उस पे भी बात करेंगे। उसके मुहर्रिकात क्या थे और उस वक्त का जोश क्या आज मौजूद है। क्योंकि हमेशा हम ये बात करते हैं कि जब भी कौमों के ज़िंदगियों में ऐसे दिन आते हैं तो वो यकीनी तौर पे हम अपने उन शुहदा को, अपने उन बहादुर सपूतों को सलाम भी पेश करते हैं, उनकी अजीम लाजवाल दास्तान जो कुर्बानी है उसको भी सलाम पेश करते हैं, उसको याद भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि आखिर उससे आज हमने कोई सबक हासिल किया या नहीं। क्या वाकई आज भी दुश्मन उतना ही ख़तरनाक है या दुश्मन के इरादे तब्दील हो गए हैं? जंग शायद वही है लेकिन उसका तरीक़ा कार तब्दील होता चला जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम हमने इसीलिए किया है कि इस दिन की मुनासबत से तफसीली बात की जा सके। सबसे पहले मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मेरे बाएं जानिब करंट अफेयर्स तमाम चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं एज एन एनालिस्ट जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन तफसीली तारुफ़ आज के दिन की मुनासबत से हम चाहेंगे तमाम मेहमानों का हो। तो 1968 से 2005 तक पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रहे जनरल साहब। 1971 की जंग में हिस्सा लिया और आपको हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमग़ा बसालत मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपके साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, नीदरलैंड्स में, कोरिया में और ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब आपका भी। और आपके साथ सायरा नसीम साहिबा मौजूद हैं। इन्हीं के खूबसूरत नगमे से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और सदारती तमग़ा इम्तियाज़ भी सायरा नसीम साहिबा को मिल चुका है। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त मलका तरन्नुम नूर जहाँ के जो गाने थे, जो उस वक्त की शायरी थी, जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया हमारी पूरी कौम का, हमारे जवानों का लहू गरमाने में, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे दाएँ जानिब इम्तियाज़ सरवर साहब तशरीफ़ रखते हैं और आप वालिद हैं शहीद कैप्टन सलमान सरवर के। आपका ख़ुद का ताल्लुक़ पुलिस के महकमे से रहा है, एसपी रिटायर्ड हुए हैं आप। कैप्टन सलमान सरवर ने वादिय तीरा में जारी ऑपरेशन मीज़ान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए 14 मई 2013 को शहादत की एक अजीम नेमत पाई और आज हमें बहुत फ़ख्र है कि उनके वालिद हमारे साथ इम्तियाज़ सरवर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बहुत सारे तारुफ़ हैं, अब आप सियासतदान भी हैं, सिंगर के तौर पे भी आप अबरार को जानते हैं, समाजी कारकुन भी हैं, हिलाल अहमर के आप चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। जनरल साहब, अगर आपसे आगाज़ करें, पहले तो मैं चाहूँगी कि 1965 की जंग का पूरा एक अहवाल जो है, खुलासा जो है वो बता दें, क्योंकि उस वक्त वो दुश्मन जो कि तादाद में भी हमसे ज़्यादा था, टैंकों की सूरत में, हथियारों की सूरत में, हर तरह से, लेकिन शिकस्त उसको पाकिस्तानी कौम ने दी। देखिए, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जंगें कौमें लड़ती हैं और अफवाज जो हैं वो कौम के हाथ में एक हथियार है। कौम जैसे इस्तेमाल करना चाहेगी, जितनी क़ुव्वत से इस्तेमाल करेगी, जिस जज्बे से इस्तेमाल करेगी,
وہی جذبہ اس میں ٹرانسفر ہوگا. اور جو فزکس سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنا زور سے آپ لگاتے ہیں تو جو ہتھیار ہے اس سے زیادہ زور سے کہیں جا کے لگتا ہے. تو یہ وہ 65 کو ممتاز کرتی ہے. اس میں میرے والد جنگ میں تھے. اچھا. میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. 2 چیزیں مجھے یاد آتی ہیں اس وقت. میرے ساتھ اور بھی جو ساتھی تھے ہمارے پبلک اسکول میں پڑھ رہے تھے ملٹری کالج میں, ان کے بھی والدین اسی طرح والد فوج میں تھے. ہمیں کسی کو یہ فکر نہیں تھا کہ ہمارے والد فوج میں ہیں, کچھ ہو جائے گا یہ کچھ, یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا. سب کو یہ تھا کہ یار ہم کیا کریں جو ہم فوج کی مدد کر سکیں, پاکستان کی مدد کر سکیں. بے انتہا لطیفے بھی تھے اس میں کیونکہ اتنے اویئرنیس تھی نہیں. لیکن حیران کن جو چیز یہ تھی کہ فوج تو آگے لڑ رہی ہیں, بالکل یہ پیچھے جو کھڑے ہوئے لوگ تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ فوج تو ریسٹ دیا جائے, ہم جا کے لڑے وہاں سے. اور لڑے کیوں؟ ایک تو وہ جو جنریشن جس نے پاکستان اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ موجود تھی. ہم جیسے لوگ جو ان کے ہاتھوں میں پلے بڑھے جوان ہوئے تھے, ہمیں یہ پتہ تھا کہ پاکستان کیوں بنا, پاکستان کی وجہ کیا ہے, اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا. ایک تو وہ جذبہ تھا. پھر یہ بھی تھا کہ اس قوم نے ہمیں للکارا ہے, جس قوم کو اپنے اندر انسان سمجھنے سے لوگ, ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر اس دھرتی کو جس کو کتنے لاکھوں کے شہیدوں کے خون نے سیراب کیا تھا, اس کو کون دیکھ سکتا. تو یہ وہ ایک دیوانگی ہے. ایکچولی میں کہتا ہوں نا کہ فوج ایک جو لڑائی میں جاتے ایک دیوانگی ہے جو آپ کو لے جاتی ہے وہاں پہ. کوئی نارمل انسان لڑائی نہیں لڑ سکتا. کسی کو آپ 50,000 روپے دے دیں کہ آپ جا کے لڑنے نہیں لڑے گا ویسے. وہ ایک دیوانگی لے جاتی ہے, اور دیوانگی کے پیچھے یہ سارے ایلیمنٹس تھے. جاوید حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب ہمیشہ ابھی بھی ہمارے ہاں آج کل کے دنوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے, وہ تو ایک سیاست میں بھی تنقید ہے نا, آپ نے الگ کر دیا, آئسولیٹ کر دیا ملک کو, سفارتکاری کے حوالے سے بھی ہمیشہ تنقید ہر دور میں ہی رہتی ہے. لیکن 65 کی جنگ کی بات کریں تو اس وقت ایوب خان صاحب ایک خفیہ میٹنگ پہ چائنا بھی گئے تھے, اس کے بھی بڑے ذکر ہوتا ہے, اب سب کے سامنے وہ چیزیں آئیں. تو اس وقت بین الاقوامی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے تھے اس وقت؟ پاکستان کی جو سفارتی میدان میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیابی ہمیں حاصل ہوئی, کیونکہ ایک تو کشمیر کے جو عوام میں جو وہاں پہ مجاہدین نے اپنی جو جنگ آزادی شروع کی, اس کا کافی ممالک میں, اقوام دنیا میں وہ اس کا احساس تھا کہ وہاں پہ ہندوستان ایک ناجائز طاقت کے طور پہ قابض ہے, اور اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنا وہاں قبضہ جاری رکھے, اور اس کو وہاں کے عوام کو اپنا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو وہ ہوئی کہ جب انہوں نے 6 ستمبر کو ہندوستان نے ہمارے اوپر ایک سرپرائز اٹیک کیا بغیر کسی الٹیمیٹم کے, بغیر کسی پرائر نوٹس کے, تو دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر مناسب ہوئی, اور ایسی چیز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اس سے اکثر جو ممالک دنیا کے تھے ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں. اور اس سے بھی بڑی پھر بات یہ ہے کہ ہماری جو افواج ہیں انہوں نے جس جواں مردی سے اور جس جاں فشانی سے اس حملے کا مقابلہ کیا, اور ملک کے دفاع کے لیے بے مثال قربانیاں دیں, اس کی جتنی بھی تحسین اور تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور آخر پہ جو ایک چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ افواج کے پیچھے ساری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تھی, کیونکہ افواج بھی تب لڑتی ہیں جب ان کے پیچھے ان کو یقین ہو کہ جو قوم ہے ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور وہ ہر قسم کی قربانی ان کی خاطر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ سارے عوامل تھے جس کی وجہ سے میرا خیال میں ہمیں جنگ کے محاذ پہ بھی کامیابی حاصل ہوئی, اور دنیا میں بھی اپنا نقطہ نظر کو اجاگر کرنے میں ہمیں کامیابی ہوئی. سفارتی محاذ پہ پاکستان اکیلا نہیں تھا, ممالک ساتھ تھے پاکستان کے. بالکل صحیح, آپ نے قوم کے حوالے سے بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک بہت بڑا مورال بوسٹر ایک فوج کے لیے ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ ہماری بالکل. اگر سپورٹ خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو کہ افواج میدان محاذ جنگ پہ ہیں, اور کسی طرح کسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ قوم بٹ گئی ہے یا تقسیم ہو گئی ہو, تو ایسے ملک کے لیے وہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ کسی صورت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان میں نہ ہو. بالکل صحیح. امتیاز سرور صاحب, جب کوئی بیٹا والدین کے آگے
اپنے فوج میں جانے کے بعد شہادت کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، یا وہ چمک والدین کی آنکھوں میں جو ہوتی ہے جب وہ اپنے ایک جگر کے ٹکڑے کو فوج کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا بیان کیجئے. اس میں جی 2-3 باتیں ہیں. ابھی جنرل صاحب نے بات کی نا، یہ نوکری نہیں ہے، یہ دیوانگی ہے. تو اس اپنے ملک کی محبت کی دیوانگی ہے، اپنی قوم کی محبت کی دیوانگی ہے. تو اس دیوانگی میں ہم جتنے پاکستانی ہیں وہ برابر کے حصے دار ہیں. اور ہمارے بچے جب جاتے ہیں تو پیرنٹس ان کو خود تیار کر کے وہاں پہ بھجواتے ہیں. سلمان آپریشن میں تھا تو جب درمیان میں اس کو ویکیشن ملی تو آیا. دوبارہ اس کو میں نے خود بس پہ، اور مزیدار کی بات ہے کہ وہ بتا کے گیا تھا کہ اب میرا یہ لاسٹ وزٹ ہے آپ لوگوں کو. وہ بتا کے گیا اپنے دوستوں کو، ساروں کو بتا کے گیا. آپ سے بھی ایسی کوئی بات کی؟ نہیں، سوائے آپ کے. ماں سے کی، اچھا، دوستوں سے کی، ان کو تمام کو مل کے آیا. تمام کے ساتھ اس نے جو فیئر ویل ہے وہ کی کہ میری یہ آپ سے آخری ملاقات ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیلنگز شیئر نہیں کی جا سکتی، وہ فیلنگز، لیکن ہم اپنے ملک کی محبت کا فخر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ I'm a proud father کہ میرے بیٹے نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس مٹی کے لیے اپنی جان دی ہے. کیپٹن سلمان شہید آپ کے اکلوتے بیٹے؟ میرے اکلوتے بیٹے تھے. وہ بیٹا ایک ہو یا زیادہ ہو وہ فرق نہیں پڑتا. اصل اس مٹی کا قرض ہے وہ جو ہم نے ادا کر دیا ہے، کوشش کی ہے. اللہ کرے اس قرض کو ہماری قوم جو ہے وہ سنبھال کے رکھے اور پاکستان. اچھا، قوم سنبھال کے رکھے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جب لوگ آپ سے ملتے ہیں، جب وہ کیپٹن سلمان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں؟ اچھا جی، میری آئیڈینٹی جو ہے نا وہ اپنی جو تھی وہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. میری آئیڈینٹی اب میرے بیٹے سے ہے. تو لوگ فخر بھی کرتے ہیں، مبارکیں بھی دیتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اکلوتا بیٹا کر کے وہ شیئر بھی کرتے ہیں گریف اور اپنا وہ سارا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملک ہے ہمارا ایک. بالکل. بچے ہیں ہمارے کتنے، وہ جتنے ابھی جو جوان اور آفسر لڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں. اور آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، میں پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ اپنے شہداء کی فیملیز کو اون کرتے ہیں، وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں. بہت اچھی بات. وہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کبھی کسی کا فون نہ آیا. اس کے جو 115 لانگ کورس کے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی لاہور آتا ہے، کوئی ویسے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کال کر لے گا، انکل کیا حال ہیں آپ کے، ٹھیک ٹھاک ہے. میں سلمان، میرے واقف بھی نہیں ہے لیکن وہ آپ کو خیر خیریت کے لیے فون کریں گے پوچھنے کے لیے. تو عید آتی ہے، شب رات آتی ہے، اس طرح کر کے جو چیزیں ہیں تو ہمیں وہ فیل نہیں ہونے دیتے. اور جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ قوم پیچھے کھڑی ہو، بالکل. اب یہی امپورٹنٹ ہے بات کہ اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ جب انسٹیٹیوٹ کھڑا ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ دکھ جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا بلکہ وہ فخر ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی مجھے آپ وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان آرمی وہ ادارہ ہے جو شہداء کی فیملیز کو اون کرتا ہے. وہ ویڈیوز آپ کو یاد ہوں گی جو ہم بھارت کی طرف سے آئی تھیں کہ وہ شہداء کی فیملیز کو اون تو نہیں، جو ان کے جوان لڑ رہے ہیں وہ روٹی اور دال دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا کھلایا جا رہا ہے. سو یہ فرق ہے دونوں افواج میں. ایک انڈین آرمی آفسر یا کوئی جوان تھا وہ شہید ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کی ماں کی ویڈیو ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی اپنے سینئر آرمی آفسرز کے سامنے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان لوگوں کو کوئی بچے بھیجیں، ہم تو نہیں بھیجتے، میرا تو پہلے مر گیا. اور ہمارے پاس ہزاروں ایگزامپلز ہیں جن کا ایک شہید ہوا ہے، انہوں نے دوسرا بھیجا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ بھی شہید ہوا ہے تو انہوں نے تیسرا بھیجا ہے. وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. ہمارے میں وہ بات نہیں ہے کہ بھی ہم ایز اے پیرنٹس یہ دیکھیں کہ جی ہمارا بچہ ایک تھا تو شہید ہو گیا ہے تو لہذا ہم جو ہیں وہ اپنے ملک کے بیٹے نہیں بھیجیں گے. بالکل یہاں پر وہ نہیں ہے. اچھا ابرار، آپ ظاہر ہے ابرار سن بھی رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں تھوڑا ایموشنل بھی ہو رہا تھا آپ کی بات سنتے ہوئے. لیکن ایک تو انہوں نے جو بات کہی کہ کیپٹن سلمان شہید جب جا رہے تھے تو وہ سب سے خدا حافظ کر کے گئے
کہ ان کو لگا تھا, ان کو پتہ تھا کہ اب اس کے بعد وہ نہیں آئیں گے. اور دوسرا, ایسے والدین جو خود اپنے بچوں کو تیار کر کے شہید ہونے کے لیے فوج کے حوالے کرتے ہیں, وہ کیا آپ ان کو جب اسیس کرنے پہ آئیں تو کیا انالیسز آپ کا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ سٹوریز سنی ہوتی ہیں کہ یہ پاکستان کتنی مشکل سے ہم نے بنایا تھا. وہ بچپن سے ہی آپ ہاں, آپ کی ٹریننگ کو دیکھیں. ہم جب چھوٹے تھے تو عزیز بھٹی شہید میرے ہیرو تھے, بچپن سے سکھا دے. پھر یوں ہوا, انڈیا نے حملہ کیا, انہوں نے فائرنگ کی, وہ ڈٹ گئے وہاں پہ, انہوں نے سینے پہ, ابھی میں دیکھا سلمان نے سینے پہ 3 گولیاں. بالکل, میرا سینہ بھی فخر سے آج بلند سلمان کی. اور جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو مجھے جو خوشی ہوئی ہے, اور جو میرے, میں بتا نہیں سکتا, رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں بیان سے باہر ہوتی ہیں. میں ناروال میں کیمپین کرتا ہوں نا الیکشنز کی, تو میں بھی بتا رہا تھا ان کو کہ جہاں جہاں شہداء کی تصویریں لگی تھیں نا گاؤں کے باہر, تو میں جا کے نا یوں اس کو سلوٹ کر کے گزرتا تھا. تو میرے ساتھ جتنے لوگ گاڑی میں بیٹھتے تھے وہ میری طرف دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار تم لوگ بھی کیا کرو, بہت بڑی بات ہے. اور جیسے انہوں نے انسٹیٹیوشن کی بات کی, یہ پولیس سے تھے, پولیس والا بھی اگر کوئی شہید ہو ملک کے لیے اس کو بھی سلوٹ کیا کرے. اور میں سوچتا ہوں آج کی جو حاصل ایک ہوتا ہے نا حاصل بحث یا کہہ لیں گفتگو کی, جو وہ یہ ہے کہ میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جہاں آپ کو کسی شہید کی تصویر نظر آئے یہ کر دیا کریں. بس یہ کیا پتہ اللہ یہی قبول کر لے ہمارا. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش فوج میں جانا اور شہید ہونا تھی. ابھی تک تو پوری نہیں ہو سکی. فوج میں تو نہیں جا سکا, شہادت کی امید ہے. میرے بڑے بھائی فوج میں گئے, اس کے بعد دوسرے بھائی فوج میں گئے, میں نہ جا سکا. میری والدہ کی دعائیں نہیں تھی میرے ساتھ, انہوں نے کہا 2 کافی ہیں, یہ ان کا تھا. بہرحال میں, لیکن یہ کہ میں جب مکہ شریف گیا پہلی دفعہ, اور میں نے سنا تھا کہ خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھے نا تو جو دعا مانگتا ہے انسان قبول ہو جاتی ہے. تو کسی تیز دوست نے بتایا کہ جا کے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ آج کے دن میں جتنی دعائیں مانگوں قبول ہو جائے. بڑی چلاک سی دعا تھی, یقین کریں چلاکیاں ساری نکل گئیں. جب میں ادھر گیا اور میں نے خانہ کعبہ پہ نظر ڈالی, پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے دعا نہیں کہ اللہ مجھے اس ملک کے لیے اپنے شہادت کی موت عطا فرما. اب یہ دیکھیں نا, یہ شاید کوئی تربیت ہوگی. بالکل, ہم حاتم طائی کی سٹوریز سنتے تھے, ہم ان شہداء کی سٹوریز سنتے تھے, ہم جو ملک بنا تھا اس کے پیچھے جد و جہد دیکھتے تھے. ہمیں والدین نے بتایا تھا کہ اس ملک کو تم نے ٹھیک کرنا ہے. لوگ بحث اس وقت بھی کرتے تھے یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, کرپشن ہے, ہمیشہ رہے گی. لیکن محب وطنی کا ایلیمنٹ ہمارے اندر انکلکیٹ کیا گیا تھا. آج سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے اندر وہ کر رہے ہیں یا نہیں. ہاں, وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ بچپن سے ہی وہ بچوں کی ٹریننگ میں شامل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا گھٹی کا حصہ بن جاتی ہیں, اور پہلے 5 سال سائیکیٹرسٹ. وہ مجھے اس سے آپ کے وہ کنونشن سینٹر کا کلپ یاد آ گیا, بیبی شارک والا, لیکن آج میں اس کا ذکر نہیں کروں گی. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یوم دفاع پاکستان, پوری قوم کو اس دن پر فخر ہے, اور ہر سال یہ دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو اپنے ان عظیم سپوتوں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے, اس جذبے کو ایک بار پھر سے اپنی قوم میں اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے, اور یہ وہ داستانیں ہیں جو کہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے مشعل راہ ہیں, ان تک یہ چیزیں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں. سائرہ نسیم صاحبہ, بہت خوبصورت نغمے سے جیسے پہلے آپ نے آغاز کیا تھا, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت سب یہ کہتے ہیں جو اس دور سے گزرے, جو اس وقت لوگ موجود تھے, کہ یہ ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کی آواز, وہاں پر کنول نصیر صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, طارق عزیز صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, یہ لوگ بہت یہ خود بھاگے جاتے تھے اسٹوڈیو کہ ہم نے گانے ریکارڈ کروانے, ہمیں موقع دیں کہ کس طریقے سے اپنی اس فوج کو بیک اپ ہم کر سکیں. سو اس وقت کے جو نغمے لکھے جاتے تھے, اس وقت کی جو شاعری ہوتی تھی, آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ موجود ہے کہیں نہ کہیں؟ کیوں نہیں ہے اسی طریقے سے, ابھی بھی اسی طرح ہی ہے. کاش اس ٹائم پہ ہم بھی اس دور میں ہوتے تو اسی طرح ہی ملی نغمے جا کے بارڈر پہ گاتے, اور جیسا کہ ملی نغمے کے ساتھ ایک جو جذبہ اور جو جوش آتا ہے نا, وہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہوتا ہے. تو جیسے کہ ہمارے شہید ہوئے ہیں
उनको ये जज्बा और ये इसी तरह ही हमारे आर्टिस्टों में, सिंगरों में भी इसी तरह ही होता है गाते हुए। हर फील्ड वही में, हर फील शोबे में वो होती जज्बा है मौजूद कि है। काश हम भी उधर होते, ऐसा ही होता है। तो सलाम है जी इन माओं को, बेशक। इनके घर वालों को, अल्लाह इनको सब्र, हिम्मत, हौसला दे। बेशक बेशक। ये बुनियादी सवाल कि क्या वो अहद हम निभा रहे हैं, और इसमें एक बहुत खूबसूरत मुझे मिसरा लगा जनरल साहब जो इन्होंने कहा कि वो कौन है जो हम ही में रह के हमारे घर को जला रहे हैं। तो आज उन लोगों की तादाद बढ़ गई है? बढ़ तो गई है, लेकिन साथ ये कि उनको एक्सपोजर ज़्यादा, उनको इस लिहाज से कि लोगों को उनकी बात पहुंच रही है। ये वो चीज़ है जिसको अब जब 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। आज की जो बैसियत कौम इस जंग में हम लड़ रहे हैं, फ़ौज पाकिस्तान शायद उसका लास्ट में कहीं आती हैं। पूरी कौम इस जंग में है जिसमें आप लड़ रही हैं, इब्रार लड़ रहे हैं, सायरा लड़ रही हैं, सब लड़ रहे हैं इसमें, और अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। ज़रूरत इस उम्र की है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं अपने ज़हन से प्रोसेस ज़रूर करें कि सही है या गलत है। नौजवान नस्ल को ये बात समझनी चाहिए। और एक बात बताऊँ कि हम आम तौर पे जब कहते हैं कि शायद आज हकीकत मानिए आपके, आज की जो कौम है, मैं समझता हूँ आज के जो बच्चे हैं जो आज मैदान जंग में हैं, जिस महाज पर भी देख लीजिए, चाहे मीडिया में है चाहे कहीं हैं, बिल्कुल मैं उन बच्चों को कसूरवार ठहराता भी नहीं, और उन बच्चों का जज्बा भी शायद मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, इसलिए कि शायद वो अनसंग हीरोज़ हैं जिनकी हम बात नहीं जानते। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया आपके जो एटमी क़ुव्वतों के साथ जो कि उसका काम करना, तो मैं किसी जगह जा रहा था फैसिलिटी में, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एब्सोल्युटली ड्राई एटमॉस्फेयर में करना पड़ता है। एक तो मेरी पहले ही नॉलेज थी कि भाई एब्सोल्युटली ड्राई, तो समझते थे कि भाई कोटा से ड्राई जगह ही कोई नहीं है। उसने कहा जी एक सर्टन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए एब्सोल्यूट ड्राई करना पड़ता है, और 20 मिनट से ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है, उसको बाहर आना पड़ता है। वो एक नौजवान जिसने पतलून यहाँ तक टांगी हुई दाढ़ी रखी हुई थी, लगा हुआ काम करने, उसने कहा ये नौजवान अमेरिका से क्वालिफाई होकर आया है, इसको वहाँ पे कितनी पता नहीं तनख्वाह दे रहे, 1.5 मिलियन सालाना, ये $2 मिलियन सालाना तनख्वाह दे रहे थे, इसको छोड़ के आ गया इधर, और ये काम कर रहा है, ये पागल है, ये निकलता ही नहीं इधर से। 30-40 मिनट बैठे थे, कई दफ़ा बेहोश हो जाते हैं, निकालते हैं उसको। खैर मुझे मिलाने के लिए निकाला गया। वो आस्क्ड अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, एंड आई एम ग्लैड दैट आस्क्ड द क्वेश्चन। मैंने कहा यार तुम इतने पैसे छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हो? दिस इज वेरी स्टूपिड, मतलब मेरा ख्याल था मैं बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है। उसने कहा सर पैसे ही तो सब कुछ नहीं होता ना, कौम के लिए भी तो कुछ करना है। मैं इसलिए कह दूं कि क्वेश्चन मेरा स्टूपिड था, लेकिन उसके जवाब ने मेरा ये वो जज्बा जो है वो मौजूद है जवानों में। और ये वो नौजवान था, मतलब 35-30 साल उम्र होगी इसकी, जिसने 28 मई 1998 को एक्चुअली बटन दबाया था जिसने। सादिया इस हवाले से अगर आप इजाज़त दें, ज़रूर। मैं उस दिन जब क्लिप का हवाला दे रही थी आप, मैं जो बात करना चाह रहा था, और जो आई विश कि वो क्लिप वायरल होता, जो उससे पहले मैं नहीं जो ये जो वायरल हुआ, ये तो एक फजूल सा क्लिप था, उतना अच्छा नहीं था। लेकिन मैं जो अभी बात हो रही है ना असल में, कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, देखिए वॉर के 3 तरीके होते हैं। एक सबोटाज, जनरल साहब मेरे से बेहतर समझ, दूसरा एस्पिनॉज कि आपने स्पाइस भेज दी, तीसरा है सबवर्जन, माइंड्स ही चेंज कर दो लोगों को, तो आपको वॉर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर ये कि किसी मुल्क के अंदर से उसको तोड़ने के लिए बेस्ट एलिमेंट होता है मायूसी फैला दो। मैंने उस पर नज़म लिखी थी सर, जो मैंने वहाँ पे सुनाई थी, आई विश कि वो वायरल हो जाती किसी तरह। उसमें इन्होंने आपने जो बात की, आपकी इजाज़त से मैं वो नज़म ये थी, आओ मायूसी फैलाएं, आओ कुछ अखबार और चैनल मिलकर आग लगाएं, आओ मायूसी फैलाएं, अपने घर को अच्छी खबर कहाँ बिकती है? बिकती है मायूसी, या फिर बिकती है जासूसी। देश के दुश्मन बन के खुफिया हाथ से हाथ मिलाएं, आओ मायूसी फैलाएं, जी आओ मायूसी फैलाएं। फिर कहता है सूख गई है डाली डाली, डाकू अपने बाग के माली, अपने फौजी देश के दुश्मन, अपना एटम बम भी जाली, ऐसी झूठी बातें करके लंबे नोट कमाएं, आओ मायूसी फैलाएं। फिर आगे बड़ी मज़े की वो है कि 20 लाख रुपया दे के फिरके कुछ बनवाएं, वाह, फिर 10-10 लाख रुपया दे के आपस में लड़वाएं,
भाड़ में गई मुहब्बे वतनी, जीती रहे बस अपनी पत्नी, देश ने सानू दिता की है पाटा झग्गा छिज्जा कालर, दूजे पासे नाले वीज़ा नाले जेब च डॉलर ही डॉलर। ये जो आपने बात की, इससे एक सवाल इम्तियाज़ सरवर साहब से मुझे याद जहन में आ रहा है कि जब आप जो दुश्मनों की हम बात करें जो हमी में हैं, या जब वो लोग जिस तरह से अबरार ने अपनी नज़्म में भी बताया कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, आप जैसे दीगर वालिदैन जिन्होंने अपने बेटे इस मुल्क पर कुर्बान किए हैं, जब आप सुनते हैं तो आपको दुख होता है? क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? सिर्फ दुख नहीं होता, वो तो हर्ट करती हैं ये चीज़ें। समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है? हाँ, असल में ना लोगों को मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल को काम गलत कर रहा है ना तो उसको नाम लेके इंडिविजुअल उसको कहें, ठीक है, इदारे को बिल्कुल ना करें। वो हमारे सेक्रेट इदारे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हो रहा है अभी, अनफॉर्चुनेटली वो हो रहा है। और उसमें ये 5th जनरेशन वार जो है इसका वो मेन चीज़ है। अब जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं, दूसरे जो ऐसे हमारे दुश्मन हैं, वो उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है। जैसे अभी इब्रार कह रहे थे, वो डॉलर्स के लिए तो नहीं हमें सब कुछ करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। रूखी सोखी खा के भी अपने मुल्क को कौन है अपने घर को जो है वो एक्सपोज करता है। घरों में भी चीज़ें छोटी मोटी गलत होती रहती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप दूसरे के घर में जाके अपने घर की बुराई जो है वो करनी शुरू कर दें और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो देनी शुरू कर दें। तो फैमिलीज़ जो है ना वो हर्ट होती हैं। वो फिर होता है कि शायद हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने गलत कोई काम किया है जिसकी वजह से ये लोग जो हैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। लेकिन ये मैं एक आपको बात बता दूं, वो है ना होने के बराबर लोग, वेरी लेस परसेंटेज, वो ना होने के बराबर हैं। मतलब सलमान का या दूसरे शुहदा के जो पेज हैं या जो दूसरे अकाउंट्स हैं, उस पर जब इनकी कोई तस्वीर हम अपलोड करते हैं ना तो 1 सेकंड में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ लाइक्स और हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स जो हैं वो फेवर। कोई एक आधा बंदा जो है वो अगेंस्ट बात करता है, वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने मुल्क के जो हीरोज़ हैं, अपने मुल्क की जो अफवाज हैं उनको फेवर करती हैं। सही, बिल्कुल सही। हमें ये नहीं इम्प्रेशन देना चाहिए कि वो जो चंद लोग हैं कि वो हमारी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौम नहीं है हमारी, वो चंद एक है इक्का दुक्का। और वो दुनिया के, मैंने अमेरिका से लेके चाइना तक सर्व किया है। हर मुल्क में आपको इस किस्म के ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना दीन बेचा हुआ है, अपने मुल्क को बेचा हुआ है, और किसी की खातिर, किसी सेल्फिश मोटिव की खातिर वो अपने ईमान बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, आप किसी कूचे बाज़ार में चले जाएं, किसी देहात में चले जाएं, उससे पूछें कि मुल्क के बारे में तुम्हारी क्या फीलिंग है, तो आप सुन लें वो क्या कहता है। अनपढ़ आदमी भी होगा तो वो जो है अपने मुल्क के लिए कहेगा कि मैं, अगर वो है तो वो कहेगा मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। सर एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, कि इसका मकसद जो था वो ये था कि कतई नज़र इस बात से कि उनकी तादाद क्या है जो मुहब्बे वतन है, हम सब जान देने के लिए तैयार, और मोस्टली ऐसे ही हैं माशाल्लाह। लेकिन दुश्मन ने अपनी कोशिश जारी रखनी है। वो तो है, दुश्मन का काम ही यही है। जो नज़्म लिखी गई है उस कोशिश के हवाले से है जो हमारी सफ़ों में जो है वो बिगाड़ पैदा करना चाह रहा है, नौजवान नस्ल के अंदर मायूसी पैदा करने की एक कोशिश और एक काविश कर रहा है, और जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ एलिमेंट्स फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने का फ़ायदा ये होगा कि लोग कॉन्शियस हो जाएंगे ज़रा, उनको पता लगेगा। सो एक राइट इंटरवेंशन एट राइट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं, नैरेटिव्स जो हैं वो बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अगेन जिस तरह सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें नज़र आती हैं। और आजकल बल्कि कुछ अरसे से बड़ी डिबेट जो होती है, और वो किस कदर सही है वो आप ज़रा बताइएगा, फिर जनरल साहब भी बताएंगे, कि फ़ौज सब पैसा तो फ़ौज को चला जाता है, सब बजट, दिफाई बजट देखें कहाँ पहुँच गया, इनका बजट बढ़ता चला जा रहा है। सो एक मजबूत फ़ौज किस कदर ज़रूरी है एक मुल्क के बका के लिए, इस्तेहकाम के लिए, इस पर भी बताइए। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपने पड़ोसी मुल्क में देखा है कि तालिबान आए तो उनकी फ़ौज ने, चले हारना तो दूर की बात है, मुकाबला ही नहीं किया, भाग गए। लड़ना जो है ना उसके लिए एक जज्बा चाहिए, हथियार को चलाने के लिए जुर्रत चाहिए। बिल्कुल। अब वॉर एंड टेरर में ये अभी वॉर एंड टेरर है, पहले अब 65 की जंग को ले लें, उसमें उस वक्त तो हमारे पास था ही कुछ नहीं, लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने वो किस तरह जानें दी और दुश्मन को शिकस्त दी। वॉर एंड टेरर में
ہمارے ینگ لیڈ کوئی 22 سال کا ہے، کوئی 23 سال کا ہے، کوئی اس طرح، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. ان کو ماں باپ نہیں یاد آئے، ان کو اپنی فیملی نہیں یاد آئی. ان کو اگر کوئی یاد آئی ہے تو اس ملک کی آئی ہے کہ ہم نے ان سے بچنا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی. یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ہتھیار ضروری ہے لیکن ہتھیار چلانے والا اس سے زیادہ ضروری ہے. انفارچونیٹلی اس سیگمنٹ میں اتنا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، تو یہ ڈسکشن آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہمیں ایک اور پینل جو ہے مہمانوں کا جوائن کرے گا. امتیاز سرور صاحب آپ کا، ابرار الحق صاحب آپ کا، جنرل صاحب آپ کا، امبیسڈر صاحب آپ کا، اور سائرہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ وہ گلوکاری تھی اور یہ وہ نغمے تھے، یہ وہ شاعری تھی جنہوں نے 6 ستمبر 1965 میں آج سے 56 برس پہلے یہ جنگ جیتنے میں، دشمن کے دانت کھٹے کرنے میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا. ہمارے بہادر سپوت جنہوں نے اس قوم کی خاطر، ملک کی خاطر قربانی دی. آج یہ خصوصی پروگرام ہم ان کے لیے لے کر آئے ہیں. پہلا سیگمنٹ آپ نے دیکھا، اس میں بھی ہم نے اسی جنگ کے حوالے سے کچھ یادیں تازہ کی، اور یہ وہ جنگ ہے جو آج بھی جاری ہے. نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، دشمن آج بھی موجود ہے. پہلے دشمن نے وار کیا، جانتے تھے، آج اندیکھا دشمن بھی موجود ہے اور ہمارے اپنے اندر صفوں میں موجود ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل آف گیسٹ انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے اس سیگمنٹ میں. ان کا پہلے آپ سے تعارف کروا دوں. میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں کموڈور نوید احمد صاحب. آپ پاکستان نیوی سے کمانڈر سب مرین کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے اور اس وقت پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں ڈائریکٹر ریسرچ کے عہدے پر تعینات ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن سلیم اطلاع صاحب. بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ پاکستان ایئر فورس سے بطور گروپ کیپٹن ریٹائر ہوئے. آپ کے کریڈٹ پر یہ بات ہے کہ آپ نے 65 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لیا اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی آپ نے شمولیت اختیار کی. آنر فار اس. Thank you. آپ کے ساتھ علی عباس جن کی آواز سنی اور یہ نغمہ آپ نے ان کی آواز میں سنا. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور میرے دائیں جانب جو ہیں اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ شہادتوں کا اور قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج بھی ہمارے ملک کے جوان اس ملک کی خاطر اب جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اور اگین پہلے سیگمنٹ میں بھی بتایا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے والدین کے لیے اپنے بیٹے کی شہادت کا غم بیان کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک فخر محسوس کرتے ہیں وہ والدین جس سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. وہ فخر جو ہے آج جاننے کی کوشش کریں گے. کرنل ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ والد اور والدہ ہیں میجر علی سلمان ناصر شہید کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. بہت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ اگلے مہمان جواد احمد صاحب ہیں. ان کا تعارف سیاستدان کے طور پہ اب تو ظاہر ہے میں کرواؤں گی. پاکستان برابری پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں. جواد احمد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. ہم نے آرمی کی بھی بات کی پہلے سیگمنٹ کے اندر، وہاں پہ تھوڑا سا ذکر ہوا، لیکن میں چاہوں گی کموڈر صاحب نیوی کی جو اس وقت جو صلاحیتیں تھیں اور ہم بار بار جو ہے وہ آبدوز غازی کا نام سنتے ہیں، تو کیا اس وقت واحد ہتھیار تھا نیوی کے پاس؟ سبمرین غازی کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. اور آپ کو شاید سن کے حیرانگی ہو کہ اس وقت 65 کی جنگ میں ہمارے پاس آبدوز تھی اور انڈیا کے پاس آبدوز نہیں تھی. اور آبدوز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جا کے دشمن کے علاقے میں لڑتی ہے. اور چونکہ جب آپ دشمن کے علاقے میں لڑتے ہیں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ایک اوفینسو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو پاکستان نیوی جب جنگ میں گئی ہے تو بالکل اوفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئی. اور ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ ہم نے غازی کو ممبئی کے باہر پہلے سے پلیس کر دیا. یعنی جنگ 6 کو شروع ہوئی ہے، 5 تاریخ کو غازی ممبئی کے باہر موجود تھی اور اس کو یہ احکامات دیے گئے تھے کہ آپ نے صرف بڑے جہازوں کو ڈبونا ہے تاکہ دشمن کی کمر ایک ہی دفعہ ٹوٹے. اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ پوری جنگ میں دشمن اپنے بڑے جہاز نہیں نکال سکا جسٹ بیکاز ہم نے غازی کو وہاں پہلے پلیس کر دیا تھا. اور جب غازی کو ہم نے پلیس کر دیا، دشمن کے جہاز نکل نہیں رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی اب ایسا منور کیا جائے جس سے کہ ہم دشمن کو باہر اٹریکٹ کریں. تو پاکستان نیوی نے جو ہے 7 تاریخ کو فیصلہ کیا کہ ہم جا کے دوارکا پہ اٹیک کریں گے. دوارکا پہ اٹیک کے 4 بڑے مقاصد تھے. ایک مقصد تو تھا کہ دوارکا پہ جو ہمارا ریڈار لگا ہوا تھا اس کو تباہ کرنا. وہ ریڈار جو ہے دشمن کے ریڈز کو لے کے آ رہا تھا کراچی اور کشمیر کی طرف. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ ہم جا کے دشمن کی سرزمین پہ اس کو للکاریں.
اور تیسرا جو اس کا جو سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ پاکستان نیوی جو ایک آفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھی، تو ہمارا منور یہ تھا کہ ہم جا کے جب دیوار کے پہ اٹیک کریں گے وہاں سے انڈین شپس باہر نکلیں گے اور ہماری سبمرین ان کو جو ہے وہ اٹیک کرے گی. اچھا یہ ایک تو چیز میں کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کو یا اسپیشلی ینگ جنریشن کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس سبمرین تھی، بھارت کے پاس سبمرین نہیں تھی، ادروائز عددی برتری ہمیں حاصل نہیں تھی، ان کو حاصل تھی. ان کو تھی کیونکہ ہمارا 1:3 کا ریشو ہمیشہ رہا ہے. اچھا ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر تھا، ان کے پاس 16 جہاز تھے، ہمارے پاس صرف 7 تھے، اور ان کے پاس بھی کیریئر تھا، ہمارے پاس بھی. لیکن غازی نے اتنا بڑا ڈفرینس کریٹ کیا. دوسرا ایک ہمارا آفینسو مائنڈ سیٹ، یعنی آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ پاکستان نیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈین نیوی کا کوئی بھی جہاز 100 میل کے اندر نہیں آئے گا، اور یہی ہوا. یعنی آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ پوری جنگ کے دوران کوئی بھی انڈیا کا جہاز پاکستان کی ساحلی پٹی کے 200 میل کے اندر نہیں آیا. اچھا پوری جنگ کے دوران. اچھا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے گو کی عددی کمی تھی، لیکن ہماری جو سپیریئر اسٹریٹجی تھی یا ہماری سپیریئر حکمت عملی تھی اس کی وجہ سے. اور تیسری چیز جو میں یہاں بتانا چاہوں گا، شاید لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، کہ جب بھی کوئی نیوی جنگ میں جاتی ہے تو کبھی بھی وہ پوری طرح تیار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہمارے 7 کے 7 جہاز تھے جو ہمارے پاس 7 کے 7 تیار تھے، اور 7 کے 7 نے جا کے انڈیا کی سرزمین پہ حملہ کیا. سلیم اطلاع صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. آپ کا آنکھوں دیکھا حال، کیونکہ آپ نے تو خود اس جنگ میں حصہ لیا ہے، تو کب خبر ملی، کب اطلاع آئی کہ دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو جنگ ہوتے ہیں یہ سڈنلی نہیں آتی. صحیح. آپ کو 2-3 مہینے پہلے اس کی انڈیکیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور اس طرح انڈیکیشن نظر آ رہی تھی. اور میں اس وقت الحمدللہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھا. اچھا. اور سرگودا میں پوسٹنگ تھی. اچھا. تو یہ چیز نظر آ رہی تھی. تو صحیح بات یہ تھی الحمدللہ کہ ہم نے 6 سپٹمبر کو ایوننگ میں ہم نے بیک وقت ان کے 4 بیسز پہ اٹیک کیا، اور بہت کامیابی اللہ نے دی ہمیں. اور اس کے بعد ہمیں پکا پتا تھا کہ یہ کل صبح کو ریٹیلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی فجر کی نماز کے ساتھ ہی کاکسپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے. اور اللہ کی اتنی مہربانی ہوئی کہ جب وہ آئے تو میں اب ایم ایم عالم صاحب سے شروع ہوں گا. سب سے پہلے میں ایم ایم عالم صاحب سے شروع ہوں گا کہ اب یہ بڑی مزدار بات ہے کہ 4 ایئر کرافٹ آئے، انہوں نے سرگودا کو اٹیک کیا اور وہ واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر سے 4 اور آئے ہیں، اور چک جمرہ کے قریب جی یہ ون آف دوز کوئنسیڈنسز ان لائف کہ 4 ادھر سے آئے، 4 ادھر سے، 8 2 اوپر F-86 ایم ایم عالم اور ان کے نمبر 2 اور اوپر ان کے F-104. تو اب اس گتھم میں ایم ایم عالم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت نصیب کی کہ انہوں نے 1 منٹ کے اندر 5 جہاز گرا دیے. بالکل. اور میں اسی بریتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ہی عالم تھے جس کو اس دن موقع مل گیا. وہ کیا جذبہ ان والدین کا ہوتا ہے خود، جو اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اس ملک پہ، جو اپنے بچوں کو ٹرین ہی بچپن سے ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس قربانی سے دریغ نہیں کرتے. میں نے جب یہ علی کی شہادت ہوئی ہے تو پھر میں نے ناصر کو یہی کہا کہ جو ہم نے اس کو سکھایا تھا اس نے وہی کرنا تھا، اور اس نے وہی کیا. اور وہ اکثر اپنے ابو کو کہتا تھا کہ ابو آپ میرے پہ بھروسہ کریں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے جو سکھایا تھا وہی کرنا تھا. آپ یقین جانیں آپ نے بہترین سکھایا تھا. اس سے زیادہ بہترین، اس سے زیادہ خوب کوئی سکھا نہیں سکتا. کوشش کی تھی بیٹا. آپ نے تو خود کرنل ناصر صاحب سرو کیا ہے، خود آپ آرمی کا، جس طرح ابھی آنٹی بتا رہی ہیں کہ آپ کے والد بھی فوج میں رہے، آپ بھی، اور آپ کے لیے تو اس وقت مشکل نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے بحیثیت باپ کہیں نہ کہیں یہ سوچ دماغ میں یا دل میں یہ فکر تو آتی ہے کہ بیٹا جا رہا ہے اور آخری ملاقات ہے یا واپس آئے گا نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اس طرح کی بات نہیں ہے. جب آدمی فوج میں بھیجتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں. اس نے اگر جوائن کی ہے فوج تو اس نے اپنی جان کی قربانی بھی دینی ہے اگر ضرورت پڑے تو. بلکہ مجھے اس کی شہادت سے بہت سال پہلے ایک ایسے خیال آیا دل میں، کیا میرا بیٹا اس قابل ہے کہ اس کو شہادت کا رتبہ ملے.
اور وہ پوری دنیا نے دیکھا. جی تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ شہادت جو ہے یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے, اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی موت دے دے, کیونکہ موت تو بار حق ہے, ایسی موت دے دے جو دنیا اور آخرت دونوں انسان کی سنور جائے. شہید تو نہیں مرتے, شہید تو زندہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کا رتبہ, اس کا مرتبہ جو ہے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت ہم سے ایسی کرائی, ہماری نسبت سے علی اور علی کی نسبت سے آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جواد احمد صاحب, ابھی جس طرح انہوں نے بات کی کہ بچے ہمارے سب تیار ہیں, اور یہ قوم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ قوم نہیں گھبراتی, چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی اتفاق کیا سلیم اطلاع صاحب کی بات سے کہ قوم خوبصورت ہے, لیکن کیا واقعی چینلائز ہو رہی ہے؟ کس کا کردار زیادہ بنتا؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو سیلیوٹ کرتا ہوں ان سب کو, اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے کیا ہے, اور جو امن کے لیے آخرکار تو جنگ جو ہے وہ ہونی اسی لیے چاہیے کہ پائیدار امن آئے اس کے بعد. بالکل. تو وہ ابھی جو ہم امن کی حالت میں ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں. بالکل. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے, اس کے اندر چونکہ عام لوگ انوالو نہیں تھے. اب پاکستان کی رولنگ کلاس جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جو کہ 1951 میں سندھ کی اسمبلی میں 90% جاگیردار تھے, اور 1953 میں پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے, اور جو فیصلے پاکستان کے لیے کیے جاتے تھے وہ اسی 1% لوگوں کے اندر وہ فیصلے کیے جاتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ جو عوام ہوتی ہے وہ پرو وار ہوتی ہے, کبھی بھی نہیں ہوتی. آرم فورسز بھی پرو وار نہیں ہوتی اصل میں. ہاں وہ جب ان کو لڑنا پڑتا ہے تو وہ پھر لڑتی ہیں اور دکھاتی بھی ہیں کہ ہم نے اپنے ملک اور قوم کے لیے لڑنا ہے آج اور ہرانا ہے دشمن کو. لیکن اصل میں یہ سب جو ہیں یہ پرو پیس ہوتے ہیں, یہ اینٹی وار ہوتے ہیں, کیونکہ وار نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ لینن کو کسی نے کہا کہ وار از ٹیریبل, تو اس نے آگے سے کہا کہ یس ٹیریبلی پروفیٹیبل. اب جو پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں نا اس سے, وہ اور لوگ ہوتے ہیں, اور جو لوگ جانے دے رہے ہوتے ہیں, شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. اسلحہ بیچا جاتا ہے اس دنیا میں, اسلحہ پہلے بنایا جاتا ہے پھر بیچا جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑی اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ایک انڈسٹری ہے, اور وہ ایسی انڈسٹری ہے کہ وہ وار کو بھی انڈسٹری بناتی ہے. وار کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ تو موت ہوتی ہے, زخم ہوتا ہے, بربادی ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے, یہ ساری اس کی پروڈکٹس ہیں. جب وار ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی لوگ پیسہ بناتے ہیں. جب ریکنسٹرکشن کرتے ہیں, جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ملک سپر پاورز کے طور پہ ابھرے وہ وہی ملک تھے جنہوں نے ان ملکوں میں جا کے ریکنسٹرکشن کی جن ملکوں کے اندر ڈیوسٹیشن ہوئی تھی, تباہی ہوئی تھی. تو کہیں نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کسی سسٹم کے اندر بینیفیشریز جو ہیں ڈیفینیٹلی ہیں, اور ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ آج وہ وقت نہیں ہے کہ اس پہ اس سے زیادہ بات کی جائے. اور جو ان لوگوں نے کیا ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں, میرا تو ایک گانا ہے وہ سب کو پتہ ہے, آرم فورسز میں تو اس گانے کو ایسے لیا جاتا ہے جیسے دوسرا ان کے لیے ترانہ ہے, وہ جو رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, اور بلکہ آخر میں جو آپ کو انہوں نے پرچم دیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ اس گانے کے آخر میں بھی وہ ماں ہیں, اس کو وہ پرچم لا کے. اگر آپ تھوڑا سنا دیں. آج مجھے پتا ہے کہ آپ اب شاید اتنا زیادہ شوق سے ٹاک شوز میں آ کے سنگنگ نہیں کرتے, لیکن آج کے موقع پر کیونکہ وہ نغمہ اس طرح. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, میں اتنا زیادہ نہیں ایموشنل ہوتا ہوتا, لیکن آپ نے میرے ساتھ ایک شہید کے والدین بٹھا دیے ہیں, آگے سامنے میرے مجاہد بٹھا دیے ہیں آپ نے ہمارے, تو میں تو اس وقت نہیں کرنا چاہتا, فلسفائز نہیں کرنا چاہتا وار کو. تو میں بالکل سناتا ہوں, اور آئی ایم ڈیڈیکیٹنگ دس سانگ ٹو آل دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. صحیح. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, بنی یہ رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی. ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا,
یہ بندھن رہے یوں سدا، یہ طاقت تیری یہ قوت تیری، بڑے ہے میری یہ دعا، او میرے یار تو میرا پیار، سدا رہے تو سلامت، تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت۔ بہت خوب، اور جس آپ کہہ رہے ہیں کہ سبھی ہم جو ہیں وہ ایموشنل ہیں، اور جب بھی آپ اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد کریں گے یا جب آپ اپنے غازیوں سے قصے سنیں گے اس وقت کے، تو ایسی ہی احساسات جو ہیں وہ ہر انڈیویژول کے ہوتے ہیں۔ اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آئیں گے تو میں علی عباس سے چاہوں گی کہ پہلے بھی ہم نے ان سے نغمہ سنا، ایک اور نغمہ سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ خود یہاں ایک گلوکار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ نغمے گا رہے ہوتے ہیں جو کہ شہداء کے لیے ہیں، جو کہ ان کے اس وطن سے محبت کے لیے ہیں، تو علی بریک سے واپس آ کر آپ کے بھی اس حوالے سے احساسات جاننے کی کوشش کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور ان سے وہی باتیں ہو رہی ہیں جو قوم سننا چاہتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں ہمیشہ جب بھی موقع ملتا ہے ایسے ٹاک شوز میں کرتی ہوں کہ ہماری بہت ساری نوجوان نسل تک ایسے پیغامات نہیں پہنچ پاتے ہیں، جس طرح یہاں بات ہوئی کہ آپ اپنے بچوں کو گھر سے ٹرین کرتے ہیں، ان کی پرورش میں، وہ کہتے ہیں ان کی گھٹی میں یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں جس میں وطن سے محبت جو ہے وہ سر فہرست ہوتی ہے۔ سو علی، سوال کی جانب آتے ہیں جو میں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ آپ جب شہداء کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جب اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسپیشلی نغمے گا رہے ہوتے ہیں جو اس وقت لہو گرمانے کے کام آئے تھے ہمارے جوانوں کا، تو کیسا فیل کرتے ہیں خود؟ بہت ہی پراؤڈ فیل کرتا ہوں، اور اسپیشلی یہ ہمارا بھی ایک ایز اے آرٹسٹ ایک کنٹریبیوشن ہو جاتا ہے، بینگ ایک قوم اس چیز کو ہم کرتے ہیں۔ ایک چیز میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، میں انڈیا وہ کانٹیسٹ جو میں کر کے آیا تھا، اس میں 14 اور 15 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو بہت ہی ایک مزیدار ایک مومنٹ تھا، اسپیشلی جب ہمارے ترانے بجے وہاں، تو لٹرلی میں بھی بہت ہی ایموشنلی وہاں ہو گیا، تو بہت ہی ایک جیسے ایک سینہ ہمارا چوڑا ہوا، تو الحمدللہ تو اس طرح کی ہے ہماری جو اپنے ملک سے جو محبت ہے وہ ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ سلیم مطلب صاحب، یہ یاد ہے ترانے اور اس وقت کے نغمے جنگ کے دوران آپ کو؟ جب میڈم نور جہاں جو تھی تو جب وہ گاتی تھیں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ جس کے ساتھ مرضی لڑا۔ اچھا، یہ چیز یہ بالکل ایموشنل ہوتی ہیں، اس میں کوئی دوسری۔ اور ایک پریزیڈنٹ ایوب کی مجھے وہ بہت اچھی طرح تقریر یاد ہے کہ دشمن نے کس قوم کو للکارا ہے، مجھے وہ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اور پھر میڈم نور جہان کے ترانے واز ایز امپورٹنٹ ایز اینی تھنگ ایلس۔ اور مجھے اتفاق ہوا صوفی تبسم صاحب سے بھی ملنے کا، اور مجھے کیونکہ ہم نے ایک ڈنر کیا 7 سپٹمبر کا، تو ہم نے انوائٹ کیا میڈم کو بھی اور صوفی تبسم صاحب کو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے جتنی ہماری تھی، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ وہ جو چائے بناتا تھا ہماری اسکواڈن میں شیر خان، اس کی بھی اتنی کنٹریبیوشن ہے جتنی میرے مشن کی تھی۔ اس میں تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ساری ایک ٹیم ہے جو کہ قومیں بناتی ہیں۔ ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی طرف سے کوئی 1% ہی شیئر جو ہے وہ ہمارا، جیسا خواتین کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس وقت اپنے زیورات جو ہیں وہ لا کر گھروں کی خواتین نے دینا شروع کر دیے۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک خون کی ضرورت پڑی تو جی بے شک، میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ قوم کی کتنی، یہ میرے ساتھ خود ہوا کہ جب 3-4 دن جب وار شروع ہوئی 65، تو 3-4 دن ہم سارے دن رات، تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو 2 شفٹوں میں ہم تقسیم کرتے، تو میری ٹرن تھی 2 بجے جانے کی۔ تو ایئر فورس آف سرگودا ایئر فورس میس میں اور بیس میں اس وقت ایک روڈ تھی، تو میں جیپ میں جا رہا تھا، تو میرے رائٹ سائڈ پہ ٹپکل ایک جنگ کی خاتون، ینگ خاتون، جنہوں نے کالا تہمت باندھا ہوا تھا،
चादर पहनी हुई थी और मैं चूँकि रुका हुआ था, ट्रैफिक जा रही थी, तो उन्होंने रुकी और कहा कि मेरी उम्र भी शाला तेनू लगे। बिल्कुल, ये उस वक्त लोगों की ख्वाहिश थी और लोगों का जज्बा था। बिल्कुल। अच्छा कमर साहब, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सिर्फ ज़ाहिर आर्मी नहीं, एयरफोर्स भी, नेवी भी, उस वक्त जब ये खबर हुई, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि 2-3 महीने पहले इंडिकेशन आना शुरू हो गए थे कि जंग की तरफ दुश्मन जा सकता है, तो इन तीनों अफवाज की आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी थी? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1965 वॉर के अंदर जो ना तीनों जो अफवाज की कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत बेहतर थी। अच्छा, ये इशू इंडिया के साथ भी था। अच्छा, उन लोगों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं जितनी हमारी साइड की कोऑर्डिनेशन। अच्छा, और इसीलिए जो जहाज़ जो जंग का नतीजा भी निकला वो भी हमारे फेवर में ज़्यादा निकला, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन तकरीबन नेवी की उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में आर्मी के साथ तकरीबन ना होने के बराबर थी। जबकि यहाँ पर हमारी साइड के ऊपर एटलीस्ट 1965 वॉर के अंदर आई थिंक हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना सिनर्जी थी। और इसी हवाले से जब हम, आपने चूँकि सर ने भी बात की बड़ी ज़बरदस्त, एक्चुअली वॉर की प्रिपरेशन और प्लानिंग होती है वॉर से पहले, वॉर में तो एग्जीक्यूशन होती है। तो उस वक्त नेवी की प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे सारे जहाज़ बिल्कुल तैयार थे जंग के लिए। और ऑन द इंडियन साइड जो उनका कैरियर था ना वो तैयार था, उनका जो दूसरा क्रूज़र था ना वो तैयार था। इनफैक्ट आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, मैं ये बड़ी हैरानगी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 सितंबर तक इंडियन नेवी तैयार ही नहीं थी लड़ने के लिए। 10 सितंबर तक। अच्छा। और 10 सितंबर को उनके सेलर्स ने जब मुंबई के अंदर पूरा उनका फ्लीट तैयार हुआ, मैं आपको तैयारी की बात करूँ, सर ने बात की, क्योंकि हम बिल्कुल तैयार थे और वो नहीं थे, और तैयारी होती है पहले, जंग के दौरान नहीं होती। तो उन्होंने नारे लगाए, कराची चलो, कराची चलो, कराची चलो। तो उस वक्त तक तो जंग का पासा पलट चुका था पाकिस्तान के फेवर में। ठीक है। और उनका मोराल तकरीबन जो है ना इस हालत में था कि उनकी इतनी जरूरत ही नहीं कि उसके बाद निकल के वो के बाद उन्होंने कोशिश की आने की कोई हिसाब किताब, लेकिन उस वक्त तक हम अटैक कर चुके थे। ठीक है। हमारा मोराल उस वक्त बहुत हाई था, उनका मोराल तकरीबन ऐप पे था। हमारी सबमरीन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, दे न्यू के सबमरीन यहाँ पे लगी हुई है, शिप्स हमारे अटैक कर चुके थे। सो पाकिस्तान नहीं वॉज एट अ वेरी हाई मॉरल एंड अदरवाइज फिजिकली प्लेस्ड वीज़ावी द इंडियंस। सो आपको बड़ी हैरानगी हुई कि 10 तारीख को जनाब वो नारे मार रहे हैं कि जी चलो कराची चलो, कराची चलो। ये शायद आपको एक बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, मगर ये फैक्ट ऑफ तारीख की हकीकत है। और सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जंग की प्लानिंग जंग से पहले होती है, जंग की प्रेपरेशन जंग से पहले होती है। अगर आप जंग के लिए तैयार नहीं, जब जंग लगे तो फिर आप जंग जीतने के बारे में तस्वुर नहीं कर सकते। और यही एग्जैक्टली इंडिया के साथ हुआ, दे वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। देखिए, उस वक्त हम जब 65 की जंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, दुश्मन आपका भारत है, उसने हमला कर दिया है, वो लाहौर जिमखाना में चाय पीने के ख्वाब देख रहा है। आपने कहा कि नहीं, तमाम फोर्सेस जो इकट्ठी हैं। अब जिस तरह हम मेजर साहब की बात कर रहे हैं, या अभी और हमारे जो नौजवान शहीद हो रहे हैं, हिडन एनिमी है, अनदेखा एनिमी है, आपके अपने रैंक्स में है। अब उस जंग की नौयत, स्ट्रैटेजी, हर चीज़ तब्दील हो गई है, हाइब्रिड वॉर है। सो दोनों चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, सो आज आपको लगता है कि ख़तरात ज़्यादा बढ़ गए हैं जब हमें समझ ही नहीं है कि कौन दुश्मन है? बिल्कुल इस तरह कोई शक नहीं है इसमें कि हमारे जो इस वक्त के हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। कन्वेंशनल वॉर जो है तो वो जैसे बयान फरमाया वो और चीज़ होती है। इसमें तो पता नहीं है कि आप में जो बैठा हुआ है, आपके साथ बैठा हुआ है घर में, कहीं होटल में, कहीं बाज़ार में, वो आपका दुश्मन है या दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो जवाद ने बात की थी ना कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देयर वाज नो कन्फ्यूजन विद अली, देयर वाज नो कन्फ्यूजन विद आर्मी, देयर वाज नो कन्फ्यूजन विद दोज पीपल हु आर स्टिल फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स। अभी आप आंटी क्या बताएंगी कि जिस तरह मोटिवेशन की बात हो रही है, तो क्या मेजर अली के लिए वो मोटिवेशन, आप लोगों की तो तरबियत थी कहीं बाहर दोस्तों का, जिस तरह होता है ना बाहर, अब हम बच्चों को भेजते हुए, तरबियत करते हुए लोग डरते हैं, देखते हैं कि आपकी सराउंडिंग्स क्या होंगी, दोस्त क्या होंगे, कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपने कभी उसमें देखा था कि दोस्त क्या है, सोहबत क्या है? बिल्कुल देखा और उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट आता है? वो तो देखा था, वो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ज़रा नज़र रखें बच्चों पर
کہ کس طرح کی کمپنی ان کی ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ کیونکہ ناصر بھی آرمی سے ریٹائرڈ ہیں تو ہم لوگ آرمی کے کنٹونمنٹس میں ہی ہم لوگ نے زندگی گزاری ہے, اور آرمی پبلک سکولز میں ہی میرے بچے پڑھے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جی ماحول ہمارا آرمی کا ہی ہوتا تھا, اور جو بچے کلاس فیلوز ہوتے تھے وہ ان کے پیرنٹس بھی ہمارے فرینڈز ہی ہوتے تھے, مطلب ایوری بڈی نوز ایچ ادر. وہاں پہ یہ تھا کہ نیبرز بھی تھے, ہم لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں کنٹونمنٹس میں, تو وہ سب کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے, ان کا بیٹا ہے. کیونکہ آج کل یہ بہت پیرنٹس کو پرابلم آتا ہے, بہت اور یہ بہت صحبت کا جو اثر ہے ہم لوگ شاید اگنور کرتے ہیں, لیکن یہ بچے کی وہ پرورش اگر اس طریقے سے نہ ہو اور صحبت غلط ہو تو پھر وہ نہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی کمپنی جو ہے نا اس کو آپ ضرور چیک کریں, وہ تو بہت ضروری ہے, اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ کو وہاں جب آپریشن پہ ہوتے تھے, جس طرح کہا کہ انٹیلیجنس میں تھے, تو کبھی کوئی چیز کہتے ہیں نا ماں کو کوئی بندہ بتا دیتا ہے, کبھی نہیں بتاتے تھے, اسٹرکٹلی پروفیشنل, کچھ نہیں بتانا کہ کیا پروجیکٹ ہے, کون سا مشن ہے. میں کوئی بات کر رہا تھا تو میں آتی تھی تو چپ ہو جاتا تھا, اور میں اس کے فون سے اندازہ سن کے فون جب وہ فون پہ ہوتا تھا نا, تو میں اس کے فون کی گفتگو جو ہوتی تھی اس سے اندازہ لگاتی تھی کہ ابھی یہ گوئنگ تھرو دس, اور یہ اس کا اس وقت ناٹ ایٹنگ اینی تھنگ, وہ کھانا وانا بھی نہیں کھا رہا ہے, اور وہ مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہے بات نا, وہ مجھے نہیں بتاتا تھا. اچھا جواد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم شہداء کی کہانیاں سنتے ہیں, ان کی پوری زندگی کا ایک خلاصہ جو ہے, جس طرح میجر علی کا ان کے والدین بیان کر بھی رہے ہیں, سو بہت سارے لوگ, میں پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کری تھی, اور اس لیے ضروری ہے کہ انڈیویژلز میں اور اداروں میں کہیں کوئی کمیاں کجیاں ہو سکتی ہیں, بٹ اگر آپ پورے اداروں کو, جو کہ اسپیشلی ہمارے ہاں آج کل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اداروں کو آپ بدنام کرتے ہیں یا اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, تو وہاں تو ایسے جوان موجود ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں. اچھا, ہماری جو سیاست ہے نا برابری پارٹی کی, ہم جس طرح بھی انالائز کریں ملک کو, ہم معیشت کو کریں, معیشت میں کہاں کہاں پر کن کن لوگوں کی حصہ داری ہے, چاہے اس کو کریں, کسی بھی صورت میں پاکستان کو دیکھیں, لیکن ہم اس لیے کبھی بھی اس طرح کی کسی بحث میں نہیں پڑتے, اور ہم کبھی بھی اداروں کے بارے میں بات نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آخر کار اگر آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ ہے, ایک سیاسی عمل موجود ہے, اور اس پارلیمنٹ میں ایسی پارٹیز بیٹھی ہیں جو کہ عام لوگوں کو پولیٹیسائز یا موبلائز ہی نہیں کرتی, ان کا تعلق ہی نہیں ہے عوام کے ساتھ, اور ان کی آپ نے پچھلی 74 سال میں کارکردگی بھی دیکھ لی ہے. آج تک تو ایجوکیشن نہیں دے سکے وہ تمام بچوں کو, وہ ہیلتھ فیسلٹی نہیں دے سکے اس پوری ملک کے اندر لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ عوام کے پاس گئے نہیں, عوام ان کے ساتھ ہے نہیں, عوام صرف ووٹر ہیں. ووٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایموشنلی نہیں کھڑا ہوتا. آپ ان میں سے کسی کو بھی کہیں کہ آپ لوگوں کو اپیل کریں کہ آپ ہمارے لیے باہر نکلیں, نہیں نکلیں گے لوگ. لوگ چیف جسٹس کے لیے نکل آئے, لیکن لوگ سیاسی پارٹیوں کے لیے نہیں نکلتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسی پارٹی بنتی ہے جو کہ عوام میں سے ابھرتی ہے, عوام کو لیڈرشپ دیتی ہے, محلوں کی سطح پہ دیتی ہے, عام لوگوں کو پولیٹکس میں لے کے آتی ہے, اور کمیونٹی کے فنڈز پہ چلتی ہے, جس طرح لیبر پارٹی ہے انگلینڈ میں وہ چلتی ہے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ تمام ادارے اپنے حساب سے جو ان کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کے اندر رہیں گے اور کام بھی کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک خاص طبقہ, ایک پریولیج طبقہ, اس کو حصہ مل جاتا ہے سیاست میں آنے کا, جو آپ کہہ رہے ہیں ایک عام آدمی جو ہے وہ نہیں آ پاتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر 1% کا قبضہ ہے, اس کی معیشت پہ بھی ہے اور اس کی سیاست پہ بھی ہے, اور یہ جو قبضہ ہے یہ شروع سے ہی ہے, یہ ابھی تک نہیں ہم نے اس کو ختم کیا. اور یہ قبضہ اگر ہم ان کے ساتھ میوزیکل چیئرز ان کی دیکھتے رہیں گے اور عوام خود اپنے حقوق کے لیے سیاسی طور پہ منظم نہیں ہوگی, تو میں نہیں سمجھتا اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے اور اس ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن چونکہ پازیٹیو نوٹ میں ختم کرنا چاہوں گا, تو میں یہ کہوں گا کہ میں پھر ادھر ہی آؤں گا واپس کہ پاکستان کے اندر نا جو ہماری آرم فورسز ہیں ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہمارا عام طور پہ جو دشمن ہے وہی ہے, اور دوسرا ہمارا جو اندر دشمن ہے اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو بھی رہی ہے. وہ ہے کہ ہم مذہب کے اوپر جو ہے نا وہ لڑتے ہیں. بالکل.
इंडिया जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, वो ऑफेंसिव पे आए दोनों दफ़ा, 65 में भी 71 में भी। ऑफेंसिव पे आने के लिए तो स्पेशली आपको आइडियोलॉजी चाहिए होती है, आपको को मकसदियत चाहिए होती है, उसके बगैर आप लड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल तो इसलिए पाकिस्तान का जो एक मामला ये है ना कि लोग यहाँ पे जब वो देखते हैं कि ये हमारे पे चढ़ने लगे हैं, तो एक तो वो समझते हैं कि हम वो छोटा मुल्क समझ के चढ़ रहे हैं इनकी ऐसी की तरह से। तो उस वक्त जो है वो फिर एक मज़हब का जो पूरा एक आता है, तो मुझे लगता है कि जंग मसलों का हल नहीं होती और जंग होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान भी ना लड़े, इंडिया में ना लड़े, और हमें लड़ना चाहिए भूख से, गुर्बत से, महंगाई से, तालीम और सेहत के जो मामला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई दुश्मन भी आपके मुल्क की तरफ ऑब्वियसली मुल्क की बकाक और इस्तेकाम को चैलेंज करे, तो जैसे आपने कहा कि हमारे पास वो चीज़ है जो दुश्मन के पास नहीं, वो ईमान की ताकत है। तो इसी नोट पे मेरे पास टाइम ख़त्म है, आई हैव टू वाइंड अप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, और अली अब्बास के हम नगमे से ही इख्तिताम करेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम का मकसद, जहाँ पे हम 6 सितंबर का जिक्र कर रहे हैं, 1965 में जो कुछ हुआ था, वहाँ जब हमारे पास एम आलम जैसे लोग मौजूद थे, मेजर अजीज़ भट्टी जैसे लोग मौजूद थे, तो आज भी मेजर अली की सूरत में उनके जानशीन इस मुल्क के पास हैं, जो आज भी इस मुल्क की खातिर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करते, और कौम ऐसे लोगों को सलाम पेश करती है।